الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ وأہل سنتہ وجماعتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سید المرسلین۔ لہو ہمم لا منتہا لکبارہا وہمتہ الصغریٰ اجل من الدہر۔ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجیٰ بجمالہ۔ حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ۔ بعد حمد و صلاۃ، اللہ تعالیٰ کا کروڑہا مرتبہ شکر اور احسان ہے، اس خالق کائنات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی زندگی میں یہ مبارک لمحات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی مشہور آیت تقریباً اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، تو میں نے تلاوت کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو۔ استعینوا، استعانت ہم سورۃ فاتحہ میں بھی پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ نستعین مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، استعینوا، تم مدد مانگو، مدد طلب کرو، مدد چاہو۔ یہ مختلف ترجمے علماء نے کیے۔ بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے۔ اس میں ایک ہمارا اہل سنت کا عقیدہ بھی ہے اس آیہ مبارکہ میں، کہ جو ہمارے دوست یہ چاہتے ہیں کہ بھی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ان کے لیے یہ آیت روشن دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ نماز مدد کرتی ہے یا صبر مدد کرتا ہے۔ مدد اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے۔ کسی بھی حالت میں
مدد ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کرتی ہے. نماز بھی مدد نہیں کرتی، روزہ بھی مدد نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے سبب ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو اس سے مدد ہوتی ہے. صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے تو یہ مدد ہوتی ہے. تو یعنی نماز کے سبب سے، صبر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرو. اب یہی معنی مراد ہے. اس سے اگر کوئی بندہ اس کو سمجھنا بھی چاہے تو بڑے آسان لفظوں میں یہ مفہوم اس کا واضح ہے کہ نماز سے بھی مدد طلب کرو، روزے سے اور صبر سے مدد طلب کرو، کہ نماز کے ذریعے سے مدد مانگو اور صبر کے ذریعے سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ مدد اللہ سے مانگو مگر ان کے ذریعے سے، ان کے واسطے سے اور ان کے وسیلے سے مانگو. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم مدد اللہ سے ہی مانگتے ہیں، ہم کسی ولی سے مدد نہیں مانگتے. مگر اگر ہم کسی ولی کے پاس جاتے ہیں یا کسی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یا کسی بھی نبی کو پکارتے ہیں تو ہم ان کو ذریعہ اور سبب سمجھتے ہیں. حقیقی مدد کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اگر ہم مدد طلب کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا اور ہمارے درمیان جو ذریعہ اور سبب ہے اسی کے تحت ہے. مدد اللہ تعالیٰ کی ذات کرتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا. دوسرا یہاں پر جو نقطہ یہ ہے، اب نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل و حرکت کا نام ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے میں کرتا ہوں تم ویسے کرو، یہ نماز ہے. یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کا نام نماز ہے. نبی کریم علیہ السلام کے عمل کا نام نماز ہے. جس ہستی کے عمل سے مدد طلب کی جا سکتی ہے، سوچنے والی بات، جس ہستی کے عمل سے مدد طلب کی جا سکتی ہے اور اللہ کا حکم ہے تو آیا اس ہستی سے مدد طلب نہیں کی جا سکتی؟ کہ اس کی ایک عادت ہے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا، رب کو سجدہ کرنا. تو اللہ نے فرمایا یہ عادت ہمیں بڑی پسند ہے، تم اس سے مدد طلب کرو. جس کی ایک عادت سے مدد طلب کرو تو کیا اس کی پوری زندگی سے مدد طلب نہ کی جائے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد طلب، یہ صرف سمجھنے کی بات ہے، باقی اور زیادہ جھگڑے نہیں ہیں. یہ عوام کو الجھایا گیا کہ نہیں جی اگر تم غیر اللہ سے مدد مانگو گے تو شرک ہو جائے گا. تو قرآن پاک تو شرک کی دعوت نہیں دیتا نا، قرآن تو توحید کی دعوت دیتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز سے اور صبر سے. میرا جو آج کا ٹاپک ہے یہ تو ضمناً آیت کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک بات سمجھا دی، وہ صبر ہے. صبر کے حوالے سے ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں اور اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بھی جو صبر کے احوال بیان فرمائے. ان اللہ مع الصابرین، یہ صبر کرنے والوں کا انجام ہے، صبر کرنے والوں کا صلہ ہے، اس کا رزلٹ ہے کہ جو بندہ صبر کرے گا اس کو ملے گا کیا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. ایک اور آیہ مبارکہ میں اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جو اجر عطا فرماتا ہے وہ بغیر حساب کے اجر عطا فرماتا ہے. ہر عمل کا جو اجر ہے اس کا کوئی نہ کوئی حساب ہے، مگر جو صبر کا اجر ہے وہ بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اجرہم بغیر، ان کا اجر بغیر، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا بغیر حساب. ان کے اجر کا حساب ہی کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اجر کتنا عطا فرماتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبر کرے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سارے لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا. حالانکہ یہ صبر کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جو بندہ صبر کرتا ہے نا دوسرے کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ صبر کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اپنے دل میں ہی کر رہا ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں، سب کو پتہ چلتا ہے نماز پڑھ رہے ہیں،
صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں تو پتہ چل رہا ہے یار صدقہ و خیرات کر رہا ہے، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں پتہ چلتا ہے بھی حج کرنے کے لیے گئے، یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک بندہ کام کر رہا ہے۔ صبر ایک ایسی چیز ہے جو صرف بندہ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ یہ دل کا معاملہ ہے، کسی ساتھ والے کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ یہ بندہ کتنا بڑا صابر ہے اور کن کن اذیتوں پر، کن کن مصیبتوں پر یہ بندہ صبر کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ساتھ والے کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبر کرے، برداشت کرے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے اس صبر کو چھپا نہیں رہنے دے گا۔ یہاں پر تو چھپا ہوتا ہے نا، کسی کے سامنے اظہار نہیں ہوتا، کسی کو پتہ نہیں ہوتا، ذکر نہیں کسی سے ہوتا۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کے سامنے اس کو بلائے گا اور لوگوں کو کہے گا کہ یہ بندہ صبر کرنے والا ہے، آج میں خود اس کو انعام عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ تعالیٰ خود انعام عطا فرمائے گا، فرمایا میں خود اس کو انعام عطا فرماتا ہوں۔ اتنی بڑی نعمت ہے صبر کرنا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے چند ایک پہلو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے صبر کسے کہتے ہیں؟ لغت میں آسان لفظوں میں اس کا معنی سمجھایا گیا کہ ڈٹے رہنا، برداشت کرنا۔ کیا کرنا؟ سارے یہ لفظ بولیں، کیا کرنا؟ برداشت کرنا، ٹالرنس، قائم رہنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اصطلاح میں کسی کے ظلم پر، کسی کے ظلم پر، کسی کی ناانصافی پر جو آپ کے ساتھ کی جا رہی ہے، یا کسی کے اذیت پہنچانے پر خاموشی اختیار کر لینا، اس کو برداشت کر لینا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاملہ اس کے الٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، اور ہر بندہ یہ بات کرتا ہوا نظر ہمیں آتا ہے۔ سارا کچھ برداشت کر لیتا ہوں، غلط بات برداشت، میں اللہ اللہ معاف کرے، غلط بات تو کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ تو بھائی پھر آپ برداشت کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ ہمیں بتائیں۔ اگر آپ صحیح باتوں کو برداشت کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں نا۔ صحیح باتوں کو تو برداشت کرنا نہیں پڑتا، صحیح باتیں تو انسان فیس کر رہا ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں عمل ہوتی ہے۔ جو صبر کرنا ہوتا ہے وہ کسی کی غلط باتوں پر کرنا ہوتا ہے، کسی کے تکلیف پہنچانے پر صبر کرنا ہوتا ہے، کسی کے اذیت پہنچانے پر صبر کرنا ہوتا ہے۔ کوئی آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ کو تکلیف پہنچائے، آپ اس کو کہیں کہ نہیں جی میں کبھی کوئی غلط بات برداشت نہیں کرتا، تو یہ تو کوئی صبر نہیں ہے۔ اگر آپ یہ اس بات کا سہارا لے کر جی میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے، میں کبھی غلط بات برداشت نہیں کرتا، میں کسی نے مجھے ایسے دیکھا میں کیوں دیکھوں، میں غلط تھوڑی ہوں، میں اپنی جگہ پر حق پر قائم ہوں، حق پر ڈٹا ہوا ہوں، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی بندہ میری طرف انگلی کیوں کرے؟ تو بھائی اگر کوئی بندہ آپ کی طرف انگلی کرے، آپ کی طرف تانا کرے، طنز کرے یا اعتراض کرے یا کوئی اور کام کر لے، اس کو برداشت کرنے کا نام ہی صبر ہے، اس کو برداشت کرنے کا نام ہی صبر۔ صبر یہ نہیں ہے کہ آپ خوشیوں کو برداشت کرتے ہیں تو یہ صبر ہے، یہ بھی صبر نہیں ہے، یا یہ بھی صبر نہیں ہے کہ آپ پر کوئی مصیبت آ جائے پہلے آپ رج کے واویلا کریں، شور کریں، روئیں پیٹیں، پوری دنیا کو بتائیں، پھر آخر کہ یار آخر آتا تو صبر آ ہی جاتا، تو یہ صبر نہیں ہوتا کہ پہلے آپ شور کریں، پہلے آپ روئیں، واویلا کریں، ماتم کریں، بڑا کچھ کریں، پھر آخر میں کہیں کہ نہیں جی ہم نے تو صبر کر لیا ہے، صبر کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا بندے کے پاس، تو یہ صبر نہیں ہوتا۔ وہ سارا کچھ جو آپ نے کرنا ہوتا ہے وہ پہلے آپ کر چکے ہیں، واویلا کر چکے ہیں، دنیا کو بتا چکے ہیں کہ ہم پر یہ مصیبتیں آ گئی ہیں،
صبر تو یہ ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ ابو لہب نے بڑی خوشی منائی نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے کے وصال پر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی چشمان مبارکہ میں آنسو آئے اور صحابہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ رونے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے بیٹے تمہاری جدائی کا غم میرے دل میں ہے، صبر دیکھیے گا، تمہاری جدائی کا غم میرے دل میں ہے، میری آنکھوں سے ظاہر ہو رہا ہے، مگر زبان سے ایک کلمہ نہیں نکلے گا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، قربان جائے۔ فرمایا زبان سے وویلا نہیں کروں گا کہ ہائے میری اولاد فوت ہو گئی، نہیں 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 نہیں، زبان سے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہی نکلے گا جو اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے سوا ایک بھی کلمہ نہیں نکلے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ فوت ہوئے۔ حضرت مدینہ شریف میں حضرت ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام جنازے کے ساتھ جا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ آئے ہائے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا میرے سینے میں دل نہیں ہے؟ اور پھر اسی دن سورج گرہن ہوا جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی، نبی کریم علیہ السلام کے صاحبزادے۔ تو کچھ صحابہ نے باتیں کرنا شروع کی، دیکھو جی نبی کریم علیہ السلام کے وصال کا اتنا غم ہے کہ سورج نے بھی غم منایا، سورج کو بھی گرہن لگ گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، دنیا کے کسی غم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کے فوت ہونے پر یا کسی کے پیدا ہونے پر یا کسی کے دنیا سے چلے جانے پر یہ ان پر گرہن نہیں لگتا، چاند گرہن یا سورج گرہن، ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایسی باتیں نہ کی، یہ نبی کریم علیہ السلام نے حتیٰ کہ یہاں تک منع کر دیا کہ آپ اس اللہ کی نشانی کو میرے بیٹے کی موت کے ساتھ منسوب نہ کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کر کے دکھایا، زبان سے ایک کلمہ بھی نہیں ایسا نہیں نکالا بیٹے فوت ہو گئے آقا کریم۔ اب بیٹوں سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے انسان کے لیے، اور وہ بھی عرب کا ماحول۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے 3 بیٹے فوت ہوئے، آقا کریم علیہ السلام کی 3 شہزادیاں میرے مصطفیٰ کی حیات مبارکہ میں فوت ہوئیں۔ 6 اولادوں کا غم میرے مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں برداشت کیا ہے، کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو میرے مصطفیٰ نے صبر کا دامن چھوڑا۔ میرے مصطفیٰ نے وویلا کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم کو اگر فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں پہلے تو رو لیتے ہیں، سارا کچھ کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار چلو خود ہی صبر آ جائے گا، تو اس کو صبر نہیں، صبر ہوتا ہے کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو اس کو برداشت کر لینا۔ لوگوں کو بتانا اور وویلا کرنے سے اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صبر پر اجر دینا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس مصیبت پر آپ خاموش بھی ہو جائیں رونے پیٹنے کے بعد تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ اجر نہیں عطا فرماتا، پھر وہ آپ کی اپنی زندگی ہے، جیسے مرضی آپ بسر کریں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اجر اس مصیبت پر ملتا ہے آپ صبر کریں، ساتھ والے کو خبر نہ ملے کہ یہ کتنا دکھ اور مصیبت میں زندگی بسر کر رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ میں سے آپ اگر مطالعہ کریں تو ہماری زندگی بالکل آقا کریم علیہ السلام کی زندگی کے مختلف نظر آتی ہے۔ ہمیں سیرت مطہرہ پر عمل کرنا تھا، ہم اس کے بالکل اپوزٹ عمل کرتے ہیں، بالکل خلاف ہے۔ ہمارا اسوہ حسنہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ اعلان نبوت کے بعد ٹوٹل نبوت کا جو دورانیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات ظاہری مبارکہ
فرمایا وہ 23 سال ہے، 10 سال مدینہ میں، 13 سال مکہ میں، 40 سال کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، تو 53 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں رہے۔ یہ 13 سال جو اعلان نبوت نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، 13 سال سے 40 سال سے لے کر 53 سال تک ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جس دن کفار مکہ نے، مشرکین مکہ نے نبی کریم علیہ السلام پر ظلم نہ کیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کرنے کے لیے جاتے، توحید کا تبلیغ کرنے کے لیے جاتے تو آوازیں کسے جاتے کہ یہ جادوگر ہے، کاہن ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، یا اس کا ذہنی توازن دور، اس طرح کی باتیں نبی کریم علیہ السلام کے خلاف کی جاتی۔ کئی دفعہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو پتھر مارے گئے، کتنی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید کا اعلان کر رہے تھے، تبلیغ کر رہے تھے مکہ میں، لوگوں نے پتھر اٹھا کر، کنکریاں اٹھا کر ایسے آقا کریم علیہ السلام کی طرف پھینکی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی واویلا نہیں کیا، صبر کیا تھا۔ بڑا مشہور واقعہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا طائف کا واقعہ ہے، تمام حضرات اس سے واقف ہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ فرشتے بھی آئے آقا کریم علیہ السلام کے پاس، صحابہ نے عرض کیا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں، مگر وہ رحمت والے ہاتھ جب اٹھے، کائنات کے لیے رحمت ہی مانگی ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بد دعا تو نہیں کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ طیبہ میں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 سال تک سوشل بائیکاٹ رہا، جس کو شیب ابی طالب میں نبی کریم علیہ السلام محصور رہے، قید رہے، مکالمات بند، مذاکرات بند، بازار میں لینا دینا خرید و فروخت بند، ٹوٹلی سب کچھ بند کر دیا گیا۔ صرف نبی کریم علیہ السلام پر نہیں، میرے مصطفیٰ کے ساتھ مسلمانوں پر، یہ نہیں کہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی ذات تھی، نبی کریم علیہ السلام کے جتنے ماننے والے تھے ان پر بھی کھانا پینا بند کر دیا گیا۔ کئی دن تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ شیب ابی طالب کے محصور جو نبی کریم علیہ السلام نے زندگی گزاری ہے، وہ صرف 3 سال کا مطالعہ کر کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کہاں پر ہیں، میرے مصطفیٰ نے کتنی اذیتیں برداشت کی ہیں۔ مسلمانوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی آ کر یہ نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے تو بچے بھوکے مر گئے، آپ کا نام لیا تو، اگر ہم اسلام پر عمل کریں گے تو ہمارے بچے کھائیں گے کیا، اگر ہم آپ پر کے پیچھے چلیں گے تو ہمارے تو بچے، والدین، سارا کاروبار تباہ ہو جائے گا۔ جیسے آج ایک آواز آتی ہے، لو جی اگر مولویوں کے مطابق اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ہماری تجارت کا کیا ہوگا، ہماری معیشت کا کیا ہوگا، ہمارا ملک تو تباہ و برباد ہو جائے گا، ہمارے ملک کی معیشت تو بیٹھ جائے گی۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا، اسلام پر عمل کریں گے تو دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے؟ کیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے ساتھ جو صحابہ تھے، ایک نے بھی آ کر نہیں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کیا ہے، جب سے کلمہ پڑھا ہے مصیبتیں ہی دیکھی ہم نے تو ایک دن مسکرا کر بھی نہیں دیکھا، ایک دن پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھایا۔ کسی ایک صحابی نے، کسی ایک صحابیہ نے نہیں کہا، حالانکہ عورتوں کے دل بڑے کمزور ہوتے ہیں، بڑی جلدی اکتا جاتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے میرے مصطفیٰ نے زبان سے ایک کلمہ نہیں نکالا، انہوں نے بھی نہیں نکالا۔ جب بھی آتے تھے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاس شیب ابی طالب میں، ایک ہی بات پوچھتے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا؟ کیا بات ہے! یہ نہیں کہ کھانا ملنے کب ملے گا، یہ معاملات کا، یا رسول اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا؟ میرے مصطفیٰ وہی پڑھ کر سنا دیتے تھے، سب کے پیٹ بھی بھر جاتے تھے، آنکھیں بھی بھر جایا کرتی تھی۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سب کے چہروں پر جتنی بھی پریشانی ہوتی تھی ختم ہو جاتی تھی، سارے مسکرانے لگ جاتے تھے اور جا کر پھر اپنے بچوں کو وہ واقعات سنانے لگ جاتے تھے جو میرے مصطفیٰ نے سنائے ہوتے۔ اب یہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ۔ ایک میں
اور آپ کے سامنے واقعہ رکھوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہما، ان کے وصال کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے کو چھوڑا، مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے۔ اب مدینہ طیبہ ہجرت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ دیکھیں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 6 ہجری میں مکہ سے مدینہ طیبہ سے نکلے مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لیے، صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، کافروں نے کہا کہ جی ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ یہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سننے والا، صحابہ نے، اور تقریباً سب کے ذہن میں ہوگا، صحابہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ کافر تو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، روک دیا گیا سارا قافلہ، خیمے لگا دیے گئے، کفار مکہ کی طرف سے اجازت نہیں تھی کہ آپ مکہ میں داخل ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس فوج ہے، لشکر ہے، ہم مکے پر چڑھائی کر دیتے، یہ کون ہوتے ہمیں مکہ سے روکنے والے، ہم حق پر ہیں؟ نہیں، میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے، نہ کرنے دو۔ وہی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حق پر ہوتے ہوئے، یہ دیکھیے حق پر ہوتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین مکہ کے ساتھ، کفار مکافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کیا، جس کو صلح حدیبیہ کا معاہدہ کیا کہا جاتا ہے۔ ایگریمنٹ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ایگریمنٹ بھی اس طرح کیا جو وہ شرائط کہتے گئے میرے مصطفیٰ مانتے گئے، جس طرح جتنی کڑی شرط انہوں نے رکھی، جتنی سخت شرط انہوں نے رکھی، میرے مصطفیٰ نے مانی۔ حالانکہ یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا بندہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جائے تو آپ بندہ واپس دیں گے، اگرچہ مسلمان ہو، مکہ چھوڑ دے، مکہ چھوڑ کے مدینہ چلا جائے، مسلمان ہو، آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہو، ہمارے مکہ کا رہنے والا ہو، اس معاہدے کے بعد آپ وہ بندہ ہمیں واپس کریں گے۔ اور اگر آپ کا بندہ مدینہ سے مکہ کی طرف آ جائے، ہم واپس نہیں کریں گے، آپ ہمارا بندہ واپس کریں گے اگر مکہ سے، اگرچہ مسلمان ہو، ہمارے ملک میں شہر میں رہنے والا ہو، مکہ میں مدینہ چلا جائے آپ کے پاس تو آپ وہ واپس کریں گے ہمیں۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل بھی کر کے دکھایا تھا۔ اور اگر ہمارا بندہ آپ کے پاس چلا جائے تو آپ واپس کریں گے، مدینہ سے کوئی بندہ مکہ آ جائے تو ہم واپس۔ کوئی بات سمجھ میں آتی کسی کی؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جب یہ شرائط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پڑھی، دیکھی، تو حضرت عمر کو غصہ تو بڑا آیا، دل میں غصہ کرتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ غصہ کافروں پر تھا کہ ان کی اتنی ہمت کہ ہم پر اتنی کڑی شرائط لگائیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ قرآن سچا نہیں ہے؟ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا عمر کیوں نہیں ہوں؟ تو عرض کی یا رسول اللہ پھر ساری شرطیں ان کی مان لی آپ نے؟ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمر میں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرتا۔ اب ہمارے لیے یہ سیرت مطہرہ کا یہ پہلو بھی واضح ہے، حالانکہ اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، سارا کچھ ہے، مگر پھر بھی ماحول کے مطابق میرے مصطفیٰ نے معاہدہ کیا ان کے ساتھ، اور کافروں کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، یہودیوں کے ساتھ بھی میرے مصطفیٰ نے معاہدے کیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا۔ یہ نہیں کہ بظاہر کر دو بعد میں ایسا نہ کر، نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر اگر ہم عمل کرنا چاہتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی زندگی کا روشن پہلو صبر کرنا ہے۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک شخص نے آ کر مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا کھڑے ہو کر۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ دوڑے اس کو منع کرنے کے لیے، میرے مصطفیٰ نے بٹھا دیا ان کو، بیٹھ جاؤ۔ جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قریب بلایا۔ صبر دیکھیں، میرے مصطفیٰ نے قریب بلایا، قریب بلا کر کہا بیٹا یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر ذکر، تلاوت اور نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں پر پیشاب نہیں کیا جاتا۔ اور پھر نبی کریم علیہ السلام نے اس صحابی کو، گاؤں سے آئے تھے، اتنی بات سمجھانے کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کہا جی پانی کا ڈول لایا جائے۔ پانی کا ڈول آ گیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پکڑا، جہاں پر اس نے پیشاب کیا تو خود بہا دیا۔ یہ بھی سیرت کا پہلو ہمارے سامنے ہے۔ یہ نہیں کہا میرے مصطفیٰ نے بھی مارو اس کو، یہ ہماری مسجد میں آ گیا، اس نے آ کر اس کی اتنی جرت کہ ہمارے سامنے ایسا کام کرے۔ میرے مصطفیٰ نے محبت سے سمجھایا اس کو۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک یہودی آیا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کچھ قرض لیا ہوا تھا، اور ابھی قرض کی جو مدت تھی، جو پیسے جب واپس کرنے تھے، وہ دن ابھی آیا نہیں تھا، وقت نہیں آیا تھا، وہ وقت سے پہلے آ گیا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کہنے لگا میرے پیسے دے، بڑے سخت الفاظ میں، حتیٰ کہ اس آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے میں کپڑا تھا، ایسے چادر تھی، اس نے ایسے پکڑ لی، کھینچ دیا ایسے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے،